आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इhtisham अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, 3-4 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज आपसे बात करेंगे। एक तो बहुत ही आपको पता है, कल से एक चल रही है ख़बर सिंथिया रिची के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं पे उन्होंने जिनसी ज़्यादती और हरासगी के इल्ज़ामात लगाए, उसके हवाले से शुरू में ही बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के तनाजुर में पाकिस्तान स्टील मिल की। कुछ पेट्रोल के हवाले से एक बहुत बड़ी दिहाड़ी लगी है, बल्कि मैं तो कहूँगा डकैती हुई है, वारदात हुई है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा जहांगीर खान तरीन साहब का एक ऐसे वक्त में मुल्क से बाहर जाना जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से एक आला सतही इजलास जो है वो बुलवा लिया गया, जिसमें शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसके हवाले से इंपॉर्टेंट फैसले किए जाएंगे। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद करा देते हैं कि कल सिंथिया रिची साहिबा ने क्या इल्ज़ाम लगाया था। यानी कि वो कह रही हैं कि मैं मज़ीद डिटेल शेयर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन न्यूट्रल जर्नलिस्ट से। तो अभी तक तो किसी न्यूट्रल जर्नलिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है, आने वाले दिनों में देखें देती हैं नहीं देती हैं। लेकिन कुछ ट्वीट्स आपसे सिंथिया रिची के मैं शेयर करता हूं। इससे पहले कि मैं इस पर्टिकुलर इल्ज़ाम के हवाले से बात करूं जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे लगा रही हैं। बहुत कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे सिंथिया रिची साहिबा की तरफ से इल्ज़ामात लग रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब। उसके रद्द अमल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ने जवाब देना शुरू किया सोशल मीडिया पे, तो इवेंचुअली ये हो गया। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सिंथिया रिची साहिबा जो कुछ कह रही हैं ये पर्सनल लेवल पे उनके साथ कोई ज्यादती हुई है जिसकी वजह से वो कह रही हैं, या फिर उनके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं। क्योंकि 4 जून का एक ट्वीट मेरे सामने जिसमें वो कहती हैं कि डू नॉट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव PMLN आउट, दे आर नेक्स्ट इंशाल्लाह। यानी कि अभी तक तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं और रहनुमाएं उनके करतूत आपके सामने लेकर आ रही हूं, लेकिन आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडरान हैं उनके जो करतूत हैं वो भी आपके सामने लेकर आऊंगी। अब किस तरफ उनका इशारा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ पार्लियामेंटेरियंस के उन्होंने ऐसी चीज़ें शेयर की जो कि नाजेबा थी, गैर अखलाकी थी। अच्छा, उसके बाद एक और ट्वीट मैं आपसे शेयर करता हूँ सिंथिया रिची का, जिसमें वो ये कहती है कि जो इल्ज़ाम उन्होंने रहमान मलिक साहब पे लगाया, उन्होंने कहा that yes, I did tell someone at the US embassy in 2011, but due to fluid situation and the complex relations between US and Pakistan, response was less than adequate. I've been engaged to a wonderful man who I met in. यानी कि मैंने 2011 में अमरीकी एम्बेसी को भी बताया था इस वाक़े के बारे में, लेकिन उनकी तरफ से मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात तब कुछ पेचीदा थे। एक और ट्वीट मैं आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कहती हैं जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस तनाजुर में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, anyone noticed if Bilawal Bhutto Zardari responded to the question related to my allegation of Rahman Malik एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो सबसे पहले तो इसी इशू पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारी लीडरशिप को डिसक्रेडिट करने की ये एक साजिश है और ये सिर्फ हमारे तक नहीं रहेगी, ये इससे आगे भी जाएगी। दूसरी तरफ एक खातून है जो ये कहती हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनकी डिमांड है। और बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मीडिया के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उसके नतायज आते हैं उसके बाद क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन साहब, जिनके ऊपर उन्होंने मैन हैंडलिंग यानी कि दस्तराजी का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि उन्होंने उनसे मैन हैंडलिंग की थी 2011 में जबकि वो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर थे। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मखदूम साहब हमारे साथ हैं। मखदूम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सबसे पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं और फिर मेहमानों का तारुफ भी कराते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। अपने डिस्टिंग्विश पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए भट्टी साहब। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं जी, और सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ लाहौर से होंगे। लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो कि फॉर्मर फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। कल जो इल्ज़ामात कल जो इल्ज़ामात लगाए गए सिंथिया रिची जो कि अमरीकी एक ब्लॉगर है और पाकिस्तान में मुकीम है पिछले तकरीबन 10 साल से, उन्होंने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे, बशमूल आपके, और आपके हवाले से कहा कि आपने दस्तराजी की उनके साथ। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे दफ्तर में वो एक दफ़ा तशरीफ लाई और मुझे कहा कि मैं अमेरिका से हूँ एंड शी इज सॉर्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर सिस्टम ओवर देयर। तो जाहिर है मुझे इंटरेस्ट हो गया कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मशवरे दूंगी हाउ टू स्ट्रेटन आउट थिंग्स यू नो। तो खैर है, इतने 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई, मेरे दफ्तर में तशरीफ लाई और एक हमारे मिनिस्टर साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी बच्ची के साथ ये तशरीफ लाई मेरे पास। अच्छा जी। कुछ देर बैठी रही फिर चली गई। तो मेरा तो इनके साथ कोई इतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये इल्जाम लगाना कि मैंने उन्हें ज़दोकोब किया, मैन हैंडलिंग की है, सरासर गलत है। मैं जब भी उनसे मेरी बातचीत हुई, अखलाक को मद्देनजर रखकर मैंने गुफ्तगू की उनके साथ जी, और मैंने एहतराम किया उनका जी। और ये उनका कहना कि अब देखिए इस वाक़े को 9 साल हो गए, अब 9 साल के बाद इनको अब याद आया मुबैयना वाक़े को, मुबैयना जी जी 9 साल हो गए जी। अब मुझे एक किसी ने SMS मैसेज किया है कि जनाब 9 साल में तो 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता, तो ये 9 साल के बाद इनको क्या हो गया है? मैं ये समझता हूँ कि शी हैज बीन प्रॉम्प्टेड। इसको कहा गया है कि तुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत को तुम एम्बैरस करो, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने मोहतरमा शहीद बीबी के मुतालिक कहा है जी, जी, वो तो दोहराने के काबिल भी नहीं है। सही। अच्छा मखदूम साहब, मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी इनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी और इन्होंने कहा कि अमेरिका में हेल्थ सिस्टम से किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, और आप भी क्योंकि वफाकी वज़ीर सेहत थे तो आपका इंटरेस्ट हो गया और आपने इनसे मिलना चाहा। तो मुझे बताइएगा कि कितनी बार आपकी मुलाकात हुई सिंथिया रिची से, और अगर इसी कैपेसिटी में हुई कि उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ अमेरिका में, तो क्या मिलने से पहले, जाहिर बात है आप फेडरल मिनिस्टर थे, आपकी एक टीम थी, उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की कि ये बीबी वाकई में हेल्थ सिस्टम से ताल्लुक रखती हैं या फिर ये एक ब्लॉगर हैं? सर देखिए, गुजारिश ही है, उनने आकर कहा तो मैंने बात मान ली कि होगा। अच्छा ना, अगर उसने कहा होता कि मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट हूँ तो जाहिर मैं इन्वेस्टिगेट करता कि भाई ये नहीं है, या कहती कि जी मैं सेनेटर हूँ वहाँ, फिर तो मैं इन्वेस्टिगेट करता। अब ये कहे कि जी मेरा ताल्लुक है वहाँ, तो मैं पाकिस्तान के सिलसिले में मैं आपको मशवरे दूंगी। 2-3 दफा मेरी मुलाकात हुई। तो आपने वो मशवरे लिए फिर? नहीं सर, क्या मशवरे देने थे उन्होंने, ऐसी जनरली बातें कर करा के तशरीफ ले गए। कितनी मुलाकातें हुई आपकी सिंथिया रिची से? सर अब ये तो मुझे याद नहीं है, 4 हुई होंगी, 3 हुई होंगी, 4 हुई होंगी। अच्छा, 3-4 मुलाकातें। इनमें से कोई एक मुलाकात ऐवान सदर में भी हुई, प्रेसिडेंट हाउस में भी हुई? सर मैं वहां नहीं था, वो बकौल उनके, वो कह रही हैं, खुदा बेहतर जानता है सच है झूठ है, खुदा बेहतर जानता है। मैं वहां प्रेसिडेंट हाउस में नहीं था। अच्छा, लेकिन आपकी कोई मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में सिंथिया रिची के साथ नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया कि किस कैपेसिटी में आप मिले, और आपने कहा कि 3 से 4 बार मिले, तो 3-4 बार मिलने के बावजूद आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इस खातून का हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका में, और हेल्थ के हवाले से इसे कोई नो हाउ नहीं है?
जनरली बातें की उन्होंने, जी। तो मैंने ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मैंने इतनी अहमियत नहीं दी ना इनको। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे अच्छा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, लेकिन आप 3-4 दफा मिल तो रहे थे ना मखदूम साहब? अगर कोई बात खास नहीं थी तो व्हाई डिड यू मीट हर द सेकंड टाइम, देन द थर्ड टाइम, देन द फोर्थ टाइम? Sir, अगर कोई खास obviously बात नहीं थी। when somebody, देखिए, remember I was a PPP minister जी। and our doors are open and anybody can walk into my office. There are no such restrictions. तो Okay. तशरीफ ले आए 2-3 दफा, ठीक है, उसमें क्या बुराई क्या है? मोटिव क्या हो सकता है? क्योंकि अगर इस तरह का कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगाता है, जाहिर बात है वो कोई ना कोई मोटिव तो होता है उसका। सर, तो मुझे आपके जो ख्याल में कहा क्या गया मोटिव है है, अगर ये झूठा इल्जाम है? आप मुझे कहा गया है that she has been prompted to say this. prompted by किसी ने- whom? ये पता नहीं है सर, अभी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा ना सर, अब तो पहला दिन है। लेट मी इन्वेस्टिगेट इनटू इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मखदूम किसने शाहबुद्दीन इससे कराया है? अब जी। देखें ना सर, 9 के बाद अब इसे याद आया, हम्म। अंदाजा करें। लेकिन उसमें सर कहते हैं ना कि जो विक्टिम होता है वो उसका अपनी मर्जी होती है, वो किस टाइम पे बोलता है। पहले हो सकता सर है वो किस अंडर टाइम पे प्रेशर बोले, थी। ये भी तो देखे ना। उसने कहा, उन्होंने कहा, एक ट्वीट है उनका, मखदूम साहब एक ट्वीट है उसका, खातून का, वो कहती हैं जी 2011 में मैंने अमरीकी एम्बेसी को भी इस वाक़े के हवाले से बताया, लेकिन उन्होंने ये इशू टेकअप मुनासिब तरीके से इसलिए नहीं किया कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पेचीदा थे तब। सर ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है एक हमारे सेनेटर के ऊपर, इतना इल्जाम बड़ा लगाया है, एंड दे वुड सॉर्ट ऑफ टेक इट लाइन लो, दे वुड सर्टनली रिएक्ट। गलत बात है, मैं नहीं मानता। ठीक है जी मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मुझे बता दें कि इस हवाले से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो आप उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे इन इल्जामात को झूठा साबित करने के लिए? सर जहां भी मुझे बुलाएंगे मैं तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। आपका हक था, आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। इरशाद भट्ट, आपका क्या तज्जिया है सारी सूरत हाल? देखिए, पहली बात तो वही बात है कि जो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे इल्ज़ामात लगाए और मुझे दुख हुआ, इस दुख की वजह यह है कि अब वो हम में नहीं है। वो काबिल एहतराम खातून हैं, इस हवाले से ये बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात थे। अब ना लगाती तो ज़्यादा अच्छा था और उनको नहीं लगाना चाहिए। देखें, बेनज़ीर भुट्टो एज ए सियासतदान आज भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में एक ख़ास वैल्यूज़ होती हैं, अखलाकियात होता है, कोई कल्चर होता है कि जब बंदा फौत हो जाए उस वक़्त उनको इस तरह बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, मेरे भी सवाल आते हैं, 2011 में हुआ और एक वज़ीर ने जिनसी ज़्यादती की और मुबैना तौर पर सारा मुबैना कर ले, मैं तो ज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स मिनिस्टर, और उन्होंने मैन हैंडलिंग की ऐवान सदर में, बकौल उसके ऐवान सदर में किया। इल्ज़ाम है। हाँ, इल्ज़ाम है। तो क्या 9 साल, यानी उन्होंने, चलो अमेरिकन एम्बेसी वो अभी आगे आएगा, खुल के आएगा कि क्या पता चला, लेकिन 9 साल वो चुप रही, क्यों, किस वजह से? ये अभी याददाश्त वापस आई है गजनी की तरह। दूसरी बात है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, दूसरी बात है तैयार नहीं। अब हमारा मुआशरा इल्ज़ामात और सोशल मीडिया के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस सतह पे पहुंच गए हैं कि आप और मैं भी किसी संतिया के लिए कोई खड़ी हो जाएगी, उठ के कह दे बैरिस्टर शाम ने मेरे साथ मैन हैंडलिंग की है, तो आप क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? इधर हद के इज़्ज़त का कानून, इमरान खान कहता है 2 महीने 3 महीने हो गए पैमरा से मुझे इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान ने की तलाक जिस साफ़ी ने दिलवाई थी उस पर मुकदमा किया हुआ है, शहबाज शरीफ और उन्होंने उन पे किया हुआ है। कोई इधर हद के इज़्ज़त का नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कहीं अदालत में चले जाएं तो आपके बर वक्त में। बड़ी साहब, ये जो आपने बात की है इस पे एक एतराज़ मुझे ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिंथिया रिची के जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं मुबैना तौर पे, और हम देख रहे हैं कि सिंथिया रिची की तो एक हिस्ट्री है, उन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए जिनकी कोई हमें शवाहिद भी नहीं मिलते हैं, और बिल्कुल वो हवा में खड़ी हुई कुछ बातें हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से कहा कि मैं खुद विक्टिम हूँ। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि कोई भी सिंथिया खड़ी हो जाएगी, इस बात में तो भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती होती है। यहाँ पे तो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है, बहुत सारे लोग नहीं भी बोलते हैं। तो
ان لوگوں کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے, نہیں, ان واقعات کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہیں, دو چیزوں کو ملا رہے ہیں. ایک, ہمارے اس میں کوئی شک نہیں, ہماری مورل ویلیوز بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت ہمارے سیاستدان کوئی قابل رشک نہیں رہی, مان لیا. لیکن یہ اب میں اس کی اس طرف آ رہا ہوں کہ اس کی ہر صورت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ اس پہ چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, اس پہ کوئی کمیشن بننا چاہیے, اس پہ کوئی نیچے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے اور وہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے, اور اگر سچا ہے تو ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. یہ دونوں صورتوں میں ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اب الزام لگانا بہت آسان ہے. اب یہ ایک الزام آپ مثال کے طور پہ الزام میں آپ پہ لگا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے, آپ نے یہ اس پروگرام جس میں آپ نے مجھ سے اس سے پیسے لیے, چلے جائیں کسی, آپ وکیل ہیں, مجھے چلے جائیں کسی عدالت میں, چلے جائیں کسی قانون میں. آپ کی مہربانی, آپ مجھ پہ الزام نہ لگائیں. نہیں, آپ نے مجھ سے پیسے لیے اس پروگرام میں, اب آپ جائیں کسی عدالت میں, نہیں ملتا ادھر, یہ ڈولا ہے. کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ مقررہ وقت کے اندر میں معافی مانگوں آپ سے, یا میں وڈرا کروں, یا مجھے سزا ملے. چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. مظہر عباس صاحب کیا فرمائیے گا؟ سر یہ بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے کہ الزام لگانا بڑا آسان ہے, اور اس کے بعد پھر الزام لگانے کے بعد کسی ایک بندے جس پہ الزام لگتا ہے اس کی ریپوٹیشن کی تو دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور پھر انصاف بھی نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن اگر کوئی اتنی سنجیدہ نوعیت کے الزامات کسی خاتون کی طرف سے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر اس انویسٹیگیشن کو کسی منطقی نتیجے تک بھی پہنچنا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ الزام صحیح ہے, غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو پھر ہمارے ملک کا جو قانونی نظام ہے اس میں اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ غلط الزام لگانے والوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, حد کے عزت کے دعوے ہوں, اور ملیشیس پروسیکیوشن کی بھی کارروائی ہو. آپ اگری کریں گے اس سے؟ شکریہ احتشام. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اگین آپ جس طرح کا الزام انہوں نے لگایا ہے, فرض کریں رحمان ملک صاحب پہ جو الزام لگایا ہے, اس کی ایویڈنس تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. فورنسک اس کا اب ممکن نہیں ہے 9 سال بعد. آپ نے اس وقت کہیں سے اگر میڈیکل کروایا, وہ اگر آپ کے پاس رپورٹ ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے. امریکن ایمبیسی کو کیا آپ نے لیٹر لکھا, وربل بات کی آپ نے, اس چیز کو سامنے آیا, اگر لیٹر لکھا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جیو پہ ٹکٹس چل رہے تھے امریکن ایمبیسی کے, وہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے 2 چیزیں کی. انہوں نے کہا ویسے جو بھی مقیم پاکستانی امریکنز ہیں ان کی ہم جو بھی لک آفٹر کرتے ہیں, ان کی جو کنسرن وغیرہ ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں اس میں سفارت خانہ نہیں پڑتا. یہ ان کا, میں نے یہ ان کے 2 یا 3 ٹکٹس چلتے ہوئے دیکھے ہیں. اب جب اگر ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے. انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے انویسٹیگیٹ. یہ کرمنل کیس بھی ہے, کرمنل سائڈ سے بھی دیکھنا چاہیے. اس کا ثبوت بہرحال ان کو دینا پڑے گا. دیکھیے ایک تو چیز ہے کہ اگر ان کا یہ الزام مبینہ طور پہ ریپ کا الزام ہے, تو ریپ کی اس وقت 9 سال بعد آپ کیا انویسٹیگیشن کریں گے, اور ان وکٹم کے پاس, مبینہ وکٹم کے پاس کیا ایویڈنسز ہیں. ایویڈنسز 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اگر ان کی رحمان ملک صاحب سے کوئی کانورسیشنز ہوئی ہوں, کوئی ای میل ایکسچینج ہوئی ہو, کوئی میسیجنگ ہوئی ہو, اس کی نوعیت پتہ چل سکتی ہے. دوسرا ظاہر ہے اس کا اگر اس وقت انہوں نے کوئی میڈیکل کرایا, اس کی کوئی رپورٹ ہے, وہ پتہ چل سکتی ہے. تو ایک تو وہ ہے. باقی انہوں نے الزام جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب پہ لگایا, مخدوم شہاب الدین پہ لگایا, اس کی ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے, کوئی آڈیو ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. کیونکہ صرف یہ کہنا تو, کیونکہ آپ دیکھیں احتشام, آپ جانتے ہوں گے دنیا میں 2 چیزیں بہت بکتی ہیں, ایک پالیٹکس, ایک سیکس. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ الزام لگا دیں, ایک پرسیپشن بن جائے گا, ڈیبیٹ چلے گی, آپ جا کے دنیا کے ٹیبلوئڈز کو اگر اسٹوری بھیج دیں, آپ $1 ملین کما سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے, غالباً 2-2.5 سال پہلے, آصف علی زرداری کی ایک مبینہ وائف سامنے آ گئی تھی, اور آ کے انہوں نے یہاں دھڑلے سے انٹرویوز دیے. چینلز نے ان کو انٹرٹین کیا, کئی چینلز پہ انٹرویوز ان کے آئے. وہ کہاں گئیں اس میں؟ تو میرا خیال ہے یہ 90s اور 2000 کی پولیٹکس جو ہے
اس کو یہ اگر ہو رہی ہے تو یہ افسوسناک ہے. لیکن اگر یہ خاتون کوئی سیریس کام کرنا چاہتی ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا، وہ یہ نہیں کہتی کہ ابھی تو میں نے پیپلز پارٹی والوں کو میں ہیڈ آن لے رہی ہوں، اس کے بعد مسلم لیگ نون والوں کی باری ہے. یہ جملہ ان کا جو ہے ان کے پورے کیس کو بہت کمزور کر دیتا ہے. اور اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اگر یہ سب چیزیں غلط ہیں تو یہ باتیں انہوں نے کس کے کہنے پر کی ہیں. ظاہر ہے وہ خود آل آف سڈن ان کو ایک دن خیال آیا اور ایک دن خیال آ کر انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی، ایسا تو نہیں ہوا. تو ان کا جو موبائل ریکارڈ ہے وہ پریزرو کرنا چاہیے. ان کے جتنے بھی ای میلز ہیں ان کو پریزرو کرنا چاہیے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ پچھلے چند ہفتوں میں جس کے ابھی جب انہوں نے ایک دم بات کی ہے. میں مظہر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں، سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ان کا نام ECL میں اب ڈالا جائے جب تک تحقیقات تمام مکمل ہونی جاتی ہیں. تو اب اگر پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ان خاتون کا نام بھی ECL میں ڈالنا چاہیے، تو پھر تحقیقات تو ہونی چاہیے. اتنا بڑا الزام ہے اور پھر پتہ لگنا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب یہ بات صحیح ہے کہ 9 سال بعد ایک الزام سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بونچال مچ گیا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ. جی بہت شکریہ آپ کا. میں نے باتیں ساری سن لی ہیں. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہیونگ انکریجڈ بائی جو مدر صاحب نے ابھی کہا، ڈاکٹر تنویر زمانی نام تھا ان کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں آصف علی زرداری کی بیگم ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ عورتوں کا استعمال جو ہے سیاست میں، چاہے وہ پاکستان کی ہے چاہے باہر کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. چند نام جلدی میں آپ کو لے دیتا ہوں. مونا لیونسکی کا نام آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن کے حوالے سے. کرسٹینا لیمب آپ کو یاد ہوگا، پاکستان ڈیسیشن میکنگ ان پاکستان آرمی کتاب انہوں نے لکھی تھی اور ان کی کہاں تک رسائی تھی وہ سب کچھ بھی ہم نے سنا. پھر ہسٹری میں جائیں آپ تو کرسچن ٹیلر، شیرن ٹیٹ، یہ سارے وہ نام ہیں. پھر سیتا وائٹ، زینت امان بھی آپ کو یاد ہوگا، بہت سی کہانیاں چھپی ہوئی اور ساری دنیا کی نظروں کے بالکل سامنے ہیں. تو اسی طرح ایان علی ابھی حال ہی میں آپ کو پتا ہے وہ ماڈل جو ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہیں جو اچانک سرفیس ہوئی ہیں یہاں 9 سال کے بعد، وہ اپنی ستم ظریفی کی داستان بیان کر رہی ہیں. وہ حال ہی میں اور پہلے بھی یہ فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ تصویریں، ان کے ساتھ مختلف شعبوں کے دورے، یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. میں ایک بات کا قائل ہوں کہ خواتین کا استعمال اور سیکس کا، جس طرح مدر صاحب نے کہا، یہ بالکل ہوا ہے بہت ہی بڑے ٹرننگ پوائنٹس جب کسی ملک کی سیاست میں ہوتے ہیں اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سازش ہے تو بہت خوفناک سازش ہے. اور اس سازش کے 3 آبجیکٹو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپوننٹ جو رول میں نہیں ہیں، ان کو گندا کیا جائے. اور دوسرا آبجیکٹو سب سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئی درگزنی چھوڑی جائے اور ایک نیا تماشا لگایا جائے سوشل میڈیا پر بھی اور نیشنل میڈیا پر بھی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ کہیں نہ کہیں کوئی آبجیکٹو ہے ضرور جس کو اچیو کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب 2-3 باتیں. ابھی ایک انٹرویو چل رہا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، وہ جو بیگم نواز شریف کا رول کرتے تھے سلیم صاحب، ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینہ یا 1 مہینہ میرے ایک فلیٹ میں، میرے کمرے میں میرے ساتھ رہی ہیں یہ جو رچی صاحبہ ہے. اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر پر بھی بہت خوفناک الزام لگایا ہے. اس کی بھی کنٹرڈکشن ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے، وہ وائرل ہوا ہوا اس وقت، آپ اس کو دیکھ لیجیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو آج سے 9 سال پہلے کے قصے بتا رہی ہے، اس کو اتنی سگنیفیکینس کیسے مل رہی ہے اور کیوں مل رہی ہے. اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے، she could lodge a complaint anywhere in the world، جہاں وہ رہتی ہیں وہاں لگا کے مقدمہ درج کر سکتی تھی. پورے ورلڈ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کی جاتی تھی. یہ پاکستان میں آ کے یہاں مختلف لوگوں اور مختلف حلقوں کے لوگوں سے مل کے یہ جو نیا افسانہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی آبجیکٹو کے بغیر نہیں ہے. صحیح ہے. This is not that suddenly a lady has landed here and اس نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسکرپٹ ہے اور کوئی نہ کوئی اسکرپٹ رائٹر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. اب میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں جہانگیر خان ترین صاحب کے ملک سے باہر جانے کے حوالے سے. ان کا ایک ٹویٹ ہے بھٹی صاحب، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی، سینگ میڈیا اسپیکولیٹنگ اباؤٹ مائی ٹرپ ٹو دا UK, nothing to worry about. Since I recovered from my illness in 2014,
I have to have regular biannual checkups with my doctors in the UK. Inshallah we'll get a clean bill of health and be back soon. اب یہ جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں شاید اس وجہ سے جا رہا ہوں کیونکہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلوا لیا جس میں چینی اسکینڈل رپورٹ کے حوالے سے اہم کوئی فیصلے لیے جائیں گے. تو یہ آپ اسپیکولیشن نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ 2014 میں میرا علاج 2014 سے شروع ہوا ہے اور تب سے میں 2 دفعہ جاتا ہوں سال میں اپنے چیک اپ کے لیے اور جلدی واپس آؤں گا اس کو لے کے. اب 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کا اس ٹائم پہ جانا کیا واقعی یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اجلاس میں کوئی ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس میں جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری متوقع ہے، یا پھر جینونلی وہ ادھر جا رہے ہیں اپنے علاج کی خاطر؟ اور اگر علاج کی خاطر ہی جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ سے تنقید کرتی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز پہ کہ یہ تو اپنے علاج بھی باہر کراتے ہیں پاکستان میں نہیں کراتے ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب بھی تو وہی کر رہے ہیں. تو فرق تو کوئی نہیں ہے ایلیٹ میں پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی. الحمدللہ جہانگیر ترین صاحب جس بات پہ نااہل ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ میں جس بات پہ ان کو کہا تھا کہ یہ ایماندار نہیں ہے اور صادق اور امین نہیں ہے، وہ 90 پیج کا صفحہ پڑھنے قابل ہے، اس میں یہ لندن جہاں گئے ہیں یہ شائنی ویو کمپنی وہیں تھی اور 12 ایکڑ کا وہیں وہ مینشن تھا جو انہوں نے کہا تھا یہ ٹرسٹ کا ہے اور انہوں نے عدالت نے کہا تھا یہ آپ کا اپنا ہے اور آپ بچوں کا نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے، میں ابھی پہلے پروگرام میں ایک مظہر صاحب کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ ہوتا، اللہ کرے، یا تو پاکستان لندن میں شفٹ کر دیں یا لندن کبھی کوئی چیچوں کی ملیاں کے ساتھ ادھر ہم شفٹ کر لیں تاکہ ہمارے یہ لیڈران کا سیاستدانوں کا آنا جانا ہے جو ہوتا ہے لندن پہنچاتا ہے. اور یہ کتنے تندرست ہوتے ہیں جب ہم پہ حکمرانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے کتنے بیمار نکلتے ہیں جب یہ کر رہے ہوتے ہیں. تیسری بات کل ہوگا کیا؟ ہاں تیسری بات، آخری بات کل کیا ہوگا اجلاس میں؟ میں ابھی بتاتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو میں پہلے بھی کہا بڑے مشورے دیے گئے کہ آپ لندن سے نکل جائیں. سنا ہے کہ مشورے دیے گئے لندن نکل جائیں، بیمار ہو جائیں، وہاں لیٹ جائیں، وقت گزاریں. جہانگیر ترین صاحب نے پہلے اپنے ایم این ایز اور وہ باقی سارے جو ہیں اپنے ہم خیال ان کو تیار کیا. پھر سنا ہے مبینہ طور پر کہ چاہے پرویز الہی اور شہباز شریف کی میٹنگ بھی کرائی، پھر وہ انکاف اور نون لیگ کو قریب بھی لا رہے تھے، پھر ان کا میں لڑوں گا بھی، میں کروں گا بھی، میں فائٹ کروں گا اپنا کرنے کا. لیکن بات یہ ہے کہ فیصلے کریں. جہانگیر ترین افورڈ نہیں کر سکتے باہر جانے کا. میں مان لیتا ہوں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں چیک اپ کرانے گیا، لیکن ابھی یہاں بہت سارے لوگ ہیں. کون ہیں؟ عثمان بزدار صاحب موجود ہیں، اسد عمر صاحب موجود ہیں، رزاق داؤد صاحب موجود ہیں. تینوں کے بارے میں شوگر کمیشن لکھ چکا ہے کہ یہ ایکسپورٹ اور سبسڈی انجسٹیفائڈ تھی اور تینوں ہمیں مطمئن نہیں کر سکے. اگر اب ایک ایسا جرم جس پہ مجرم یا ملزم ہے جہانگیر ترین مبینہ طور پر، جس پر شوگر مافیا والے ملزم ہیں، اور میں بھی مرثیہ پڑھتا ہوں کہ ان کو پکڑو، ان ظالموں نے ہماری نسلیں کھا گئے. ایک طرف ٹڈی دل ہے جو فصلیں کھا رہے ہیں، ایک طرف یہ ٹڈی دل ہے جو ہماری نسلیں کھا رہے ہیں. تو یہ ان کو پکڑیں. لیکن اس جرم کے کرانے والے کون ہیں؟ ای سی سی، کابینہ، رزاق داؤد صاحب، اسد عمر صاحب، سائیں بزدار صاحب. تو اگر یہ جرم ہے، اگر یہ ڈاکہ ہے، اگر یہ غلط ہے، اگر یہ برا ہے، اگر یہ الزام غلط ہے، تو اس کو کرانے والے بینیفیشری کو آپ پکڑیں جہانگیر ترین صاحب کو. وہ نہیں بھاگ کے جائیں گے. شوگر ملیں تو ادھر ہی ہیں نا، سارا کچھ ادھر ہی ہے نا، بزنس ادھر ہے، بھائی بھی ادھر ہے، باقی بھی ادھر ہے، کتنی دیر بھاگ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرانے والے ہیں ان کو آپ بسم اللہ، وہ عہدوں پہ کیوں موجود کرانے والوں میں ویسے آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں لیا. میں نے اس لیے نہیں لیا کہ پرائم منسٹر صاحب، مجھے اس قانون کا آپ بہتر جانتے ہیں، میں ایک ہمیشہ اس پہ آ کے رہ جاتا ہوں کہ کابینہ نے منظوری دی، کابینہ کو چیئر کیا وزیر اعظم. وزیر اعظم صاحب کا ایک خوبصورت طریقہ پتہ کیا ہے؟ الحمدللہ، ایک 30 سیکنڈ دیجیے گا، اللہ کے فضل سے کبھی فائل نہیں پڑھی، کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا فائل میں کیا ہے، یا ان کے ایڈوائس یا سمری پہ. یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب فائل پڑھے بغیر سائن کر دیتے ہیں؟ میں آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں ایک یا ایڈوائس یا سمری پہ یا کسی چہیتے کے کہنے پہ. ان کی عادت نہیں ہے پوری فائل پڑھنا یا سارا کرنا. بڑا عرصہ ہو گیا کسی سر، پھر اس طرح نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ نہیں، وہ نیا پاکستان فائل پڑھنے سے پڑھنا ہوتا تو پھر تو نہیں، کیونکہ چہیتوں کے اوپر تو آپ بارہا کہہ چکے ہیں اور ہم لوگ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی اہلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ سر، یہ بات مانتے ہیں آپ کہ چہیتوں کی اہلیت پہ سوالیہ نشان ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو وہ جو بھی لکھ دیتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سائن کر دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ہاں، یہ پوچھ لیجیے. مثال دیں مجھے. میں مثال دیتا ہوں. گیس اور بجلی کے بل قیمتیں بڑھائیں کیبنٹ نے، شور مچا، وزیر اعظم خان انکوائری کر لو. کس کے خلاف انکوائری؟ خود منظور کیا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کی رپورٹس پڑھی تک نہیں، دیکھی تک نہیں، باہر جانے دیا، رحم آ گیا. وہ جہاز پہ چڑھتے دیکھا، میاں والی میں کہا میں نے رپورٹیں منگوائی ہیں، میں نے کہا میں پڑھوں تو صحیح، یہ تو بڑا ہٹا کٹا ہے.
اس کے بعد شوگر ایکسپورٹ کی خود اجازت دی اور کیبنٹ نے دی نا، چیئر کر رہے تھے، خود اجازت دی. اس کے بعد انکوائری کروا لی، اپنی انکوائری خود. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نہیں پڑھتے. لیکن اس وقت جہانگیر ترین کو ہم پکڑ لیں گے، شوگر مافیا کو بھی پکڑ لیں گے، ان کو کہیں نہیں جانے دیں گے. میں بخاری صاحب، مظہر صاحب، گرفتاری متوقع ہے. ہم نہیں کریں گے. لیکن میں ساتھ کہتا ہوں جہانگیر ترین کو پلیز ہیرو نہ بنائیں. ہیرو کیسے بنے گا؟ اگر ہم نے سعیم بزدار صاحب، اگر ہم نے اسد عمر صاحب، اگر ہم نے ای سی سی، اگر ہم نے کیبنٹ ڈویژن، اگر ہم نے رزاق دوست، مبینہ طور پر، میں پھر مبینہ طور پہ ساروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ابھی کوئی پروف نہیں ہوا، مبینہ طور پر جن کو شوگر کمیشن نے نام دیا، اگر یہ نہ آئے تو جہانگیر ترین صاحب ہیرو بن جائیں گے، مظلوم بن جائیں گے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہر بندے کو ہیرو بنا دیا ہے. جو اصل کرپشن بھی چھپ رہی ہے کہیں. اصل کرپٹ بھی جنہوں نے لٹے 35 والیم 10 والیم لٹ مار کر گئے، مگر وہ کوئی قابو ہی نہیں آتا. مظہر عباس صاحب، کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے حوالے سے کہا گیا کہ اہم فیصلے لیے جائیں گے شوگر رپورٹ کے حوالے سے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گرفتاریاں متوقع ہیں؟ دیکھیں بھٹی صاحب جتنی بھی کوشش کر لیں عثمان بزدار نہیں گرفتار ہوں گے، نہ وہ الگ ہوں گے. باقی جو صورتحال ہے دیکھیے، اگر آپ نے جس کے بارے میں کمیشن نے واضح طور پہ چیزیں لکھی ہیں، جس کے بارے میں یہ بڑا ظالم ہے مظہر عباس صاحب نے چھیڑ بنائی ہے جی، جس کے بارے میں بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ کمیشن نے جو باقی کمیشن کی رپورٹ میں جو چیزیں ہیں، اگر کل فرض کریں ایکشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس ایکشن کی ابتدا یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ان 3 ناموں سے، ان 3 لوگوں سے تو استعفے مانگ لینے چاہیے کہ جی چونکہ آپ کے حوالے سے رپورٹ میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، تو کائنڈلی آپ کم سے کم جب تک یہ پراپر چیزیں آگے نہ بڑھیں اس وقت تک آپ استعفیٰ دیں. کیا اسد عمر صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. کیا عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. کیا رزاق داؤد صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا؟ اجلاس میں ہونے والے فیصلے کو اگر چیف ایگزیکٹو پریزائڈ کر رہا ہے تو چیف ایگزیکٹو اس سے بری ذمہ کیسے ہو سکتا ہے ساری چیزوں سے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں لنڈن کی پلان کی بات، پاکستان کی پالیٹکس کا ہر چند سال بعد لنڈن میں میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. پاکستان کی سیاست آج سے نہیں، برسوں سے لنڈن پلان بخاری صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. ہر مرتبہ 70s 80s 90s جو ہے سیاستدان جو ملاقاتیں کرتے ہیں وہ لنڈن میں کرتے ہیں. آپ قانون دان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی 60% جو قوانین ہیں وہ 1800 کے قوانین ہیں، وہی انگریز کے زمانے کے قوانین موجود ہیں. آپ لنڈن میں پاکستان پیپرز پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برطانیہ کی اہمیت کیا رہی ہے. تو ہمارے یہاں ایک رومانس ہے برطانیہ سے. ابھی آپ نے جب پچھلے ہم سیگمنٹ کر رہے تھے، دیکھیے ہمارے یہاں انگریزی بولنے والے سے، اور پھر انگریزی بولنے والا اگر انگریز ہو اور پھر انگریز اگر خاتون ہو. اب آپ مخدوم شہاب الدین کی ابھی گفتگو سن رہے تھے، یعنی ایک فیڈرل ہیلتھ منسٹر 4 مرتبہ ایک خاتون سے ملاقات کرتے ہیں اپنے دفتر میں. وہ یہ کہہ کے انٹروڈیوس کراتی ہیں کہ میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہوں، اور ان 4 میٹنگ میں ہیلتھ سیکٹر کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو یہ آپ کے سامنے تو انہوں نے بیان دے دیا، لیکن ایف آئی اے کے سامنے یہ بیان نہ دیں وہ، ورنہ مشکل ہو جائے گی ان کو. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو رپورٹ ہے، کمیشن کی رپورٹ ہے، آپ آج ایکشن نہیں لیں گے تو اس رپورٹ کی بنیاد پہ کل ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اگین اس میں کس حد تک چیزیں صحیح ہیں غلط ہیں، اس کمیشن کی رپورٹ کو کہیں چیلنج کیا گیا ہے نہیں کیا گیا؟ کیا سپریم کورٹ میں کمیشن کی رپورٹ چیلنج کی ہے کسی نے؟ اور ایسے موقع پہ اگر کل ایکشن کا اعلان ہوتا ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین پھر واپس آ جائیں گے؟ اگر یہاں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو کیا جہانگیر ترین واپس آئیں گے؟ میرا خیال ہے میڈیکل چیک اپ کیا ان کا جو ہے وہ چلیے یہی میں سلیم صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، ان کا اوپینین بھی لیتا ہوں اس حوالے سے. سلیم بخاری صاحب، اگر کل کو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں چینی سکینڈل رپورٹ کی بنیاد پر، تو کیا پھر ہم یہ دیکھیں گے جہانگیر خان ترین صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے؟ یعنی کہ وہ چیز جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ بھاگے ہوئے ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، واپس نہیں آتے، بھگوڑے ہیں، تو کیا ہم جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے بھی یہی صورتحال دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟
پہلی بات تو ہے کہ مجھے آپ کے بھولے پن پہ بہت پیار آ رہا ہے، لیکن میں بہرحال کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی. گزارش یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کابینہ میں فیصلے کے لیے اس وقت پہنچی جب اس کی 5 ڈرائی کلیننگ پروسیس مکمل ہو چکے ہیں. پہلے کمیشن نے یہ بنائی، پھر اس کو واپس کیا گیا، پھر اس کے بعد ایف آئی اے کو بھیجی گئی، اور ایف آئی اے کو بھیجنے سے پہلے جو ریلوے کے انسپیکٹر جنرل پولیس تھے جناب واجد ضیاء صاحب، ویری فیوریٹ اینڈ ویری ریناؤنڈ پرسن فار جے آئی ٹیز، ان کو ایف آئی اے کا ڈی جی لگایا گیا. پھر وہاں سے صفائی ہوئی، دھلائی ہوئی اس کی، پھر اس کو فورینسک لیبارٹری میں بھیج دیا گیا، پھر ایک دھلائی ہوئی. تو مطلب ہے کہ جس طریقے سے اس پروسیس کو ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور پھر اس سے یہ توقع لگا لینا کہ اس کے اوپر صحیح کے فیصلے ہوں گے. اور ایک آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے بتائیے کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جن کے خلاف کوئی کرپشن کی رپورٹ ہو وہ خود کیبنٹ میں بیٹھ کے اس کو ریویو کر رہے ہوں؟ کیا یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں یا نہیں ہوا؟ بولے یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے؟ ایبسولوٹ ڈراما. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گرفتاریاں نہیں ہوں گی، خسرو بختیار صاحب کے بھائی کی گرفتاری نہیں ہوگی، جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری نہیں ہوگی؟ سنیے بھائی سنیے، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنا کریں آپ. انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اس لیے کہ ایک بندہ بھی ان میں سے پکڑا گیا تو پھر پرائم منسٹر بھی پکڑا جائے گا، چیف منسٹر بھی پکڑا جائے گا. یہ پریسیڈنٹ ہی نہیں بننے دیا جائے گا. یہ ابھی نیب آئے گی، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا ایک نیا پروسیس شروع ہوگا. کل کا جو اجلاس ہے وہ سزائیں دینے کے لیے اور پکڑنے کے لیے بالکل نہیں ہے، کوئی ایک اور راستہ دریافت کرنے کے لیے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سلیم بخاری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بقول آپ کے بھٹی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کارروائی ہوتی ہے تو ایونچولی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان بھی اس کی زد میں آئیں گے اور عثمان بزدار صاحب بھی اس کی زد میں آئیں گے. کوئی بھی ان کی زد میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کی زد میں اور چیف منسٹر صاحب آئیں گے. اس لیے کوئی راستہ دریافت کیا جائے گا. ایک راستہ انہوں نے کوشش کیا اپلائی کرنے کی کہ جناب صرف یہی چور نہیں ہے، اور پہلے بھی چوریاں ہوتی رہی ہیں. پہلے کی چوریوں کو اس بحران سے ملا دیا گیا جو ان کے دور حکومت میں ہوا. وہ معجزہ بھی ہم سب نے دیکھا نا. دیکھیے سبسڈی کا فیصلہ تو پنجاب نے کیا نا. دیکھیے ایکسپورٹ کا فیصلہ تو وفاق نے کیا، ای سی سی میں ہوا، وہاں اس حد تک پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں ہو سکتی ہے، لیکن سبسڈی کا فیصلہ تو پنجاب نے کیا، تو پھر وہ پرائم منسٹر اس کی زد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے کیبنٹ میں انہوں نے ایکسپورٹ سبسڈی ایشو نہیں ہے، ایشو اس میں ایکسپورٹ کی اجازت دینا بھی ہے اور پھر امپورٹ کی اجازت دینا بھی ہے، جس میں سب سے بڑا گھپلا ہوا ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ دا ٹیسٹ اپروول آف دا پرائم منسٹر. And if the prime minister has been ill advised, اگر if the prime minister دیکھیے اپنا بخاری صاحب، if the prime minister has been ill advised, if the prime minister has not been told the facts properly, تو پھر ہم یہ تو نہیں، عمران خان صاحب تو تبھی اس کی زد میں آئیں گے نا اگر یہ پتہ لگے گا کہ جو پیسہ کمایا گیا ہے، جو مافیا نے پیسہ کمایا ہے، جو فراڈ ہوا ہے عوام کے ساتھ اربوں روپیہ، اس میں عمران خان کو بھی حصہ گیا ہے. لیکن اگر عمران خان کو حصہ ہی نہیں گیا تو پھر عمران خان کو آپ ان کے ساتھ صف میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ قبلہ مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اتنے نام ہیں، ان میں سے بہت سے عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم مشین کے نام سے جانے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو حتیٰ کہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ جناب ہم ان کا، کوئی کہتا ہے ہم بنی گلا کا گھر چلاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم نے پارٹی کو فنڈنگ دی ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو پرائم منسٹر کے اوپر حرف تو آئے گا، اور یہی وجہ ہے اس کے اندر فیصلے میں ڈیلے ہونے کی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، یہ رپورٹ جو ہے یہ ایکوزیشن نہیں تھی، اٹ واز اے چارج شیٹ. اس میں بتایا گیا تھا کہ فلاں آدمی نے اتنے روپے اتنے پیسے لیے. صحیح ہے، چلیے مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد باتیں ہیں. تو پھر پیٹرول کے حوالے سے جو قلت ہوئی ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، عوام کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے اس کے اندر اور کس طرح سے ایک ڈکیتی اور واردات ہوئی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ابھی ایک لیٹسٹ سٹیٹمنٹ میرے سامنے آیا سینتھیا ریچی صاحبہ کا، جس میں وہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ چل رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے محکمہ آرکیالوجی اور مختلف این جی اوز کے لیے کام کرتی ہوں. یعنی کہ کے پی کے گورنمنٹ کے جو محکمہ آرکیالوجی ہے ان کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کام کرتی ہوں.
ये तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनेक्शन पीटीआई से भी जोड़ सकती है। फिर मुबारक हो, मैं कह रहा हूँ मुबारक। मुझे किस बात की मुबारक? वैसे ही दे रहा हूँ कि आर्कियोलॉजी में ये पुरानी चीजें निकल रही हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। क्या कह रहे हैं आप बुखारी साहब? मैंने इससे पहले आपको नवीद सुनाई कि वो जो सलीम साहब हैं जो बेगम नवाज अली के नाम से एक्टिंग करते थे जी, उन्होंने भी ये कहा है कि मुझे इसने मेरे कमरे में बैठ के कहा कि मुझसे इमरान खान ने भी ज्यादती की कोशिश की। अच्छा, अल्लाह माफ ये वायरल है, आप देख करे। लीजिए, मुझे नहीं पता इस बात का, और मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं है किसी पे इस तरह का इल्जाम लगाना है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। यही वजह है कि मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी यहाँ रुक जाए जी, रुक जाए। ये गलत, इसकी या इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो, ऐसा कोई को ऐसा जो भी एक फोरम हो ऐसे इन्वेस्टिगेट हो कि अगर तो ये सच्ची है तो इनको इबरतनाक बनाया जाए, और अगर नहीं सच्ची तो इसको इबरतनाक बनाया जाए। आज तक कितने लोगों को इबरतनाक सजा दी गई है? अल्लाह माफ करे। वही मैं तो आपको पहले कह रहा था ना कि यही तो इस मुल्क में है कि प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे इंसाफ नहीं मिलता, आप मैं कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता, बड़े कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता, गरीब को वैसे नहीं मिलता। वो गरीब को तो छितर ही छितर मिलते हैं। गरीब की जिंदगी में सिंथिया कैसे आ सकती है? अच्छा चलें, मैं आपको दिखाता हूँ गरीब के साथ और क्या हुआ है इस मुल्क में। पिछले कुछ दिनों में 4-5 दिन से हम देख रहे थे पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और क्या हालत थी ये जरा देखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स पे, और 4-5 दिन में ये कहा गया कि जी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, और लोग जो है उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये पेट्रोल जो नहीं मिल रहा था उसकी वजह ये थी कि 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक हुकूमत ने तेल की मसनूआत पर बैन लगा दिया था, और मई के पहले हफ्ते में खबर सामने आ गई थी कि जून में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। ये मई के पहले हफ्ते में आ गई थी, और एग्जैक्टली जो खदशात का इज़हार अखबारात में किया गया, तज्ज़िये किए गए, उसके मुताबिक जून में पेट्रोल की किल्लत सामने आ गई। और इस किल्लत से फिर ऑयल कंपनीज ने कैसे मुनाफा कमाया ये मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि पिछले 3 माह में बैनुल-अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमत जो है वो 45% कम हुई, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 36% कम हुई। यानी कि उस तनासुब से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिला जिस तनासुब से बैनुल-अक़वामी सतह में पेट्रोल की कीमत कम हुई थी। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमत 114 रुपए फी लीटर से 74 रुपए फी लीटर पे आ गई, 40 रुपए फी लीटर कम हुई है। लेकिन उसके बावजूद अवाम को जो इसका रिलीफ मिलना चाहिए था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो, चाहे शाय खुर्दो नोश हो, वो रिलीफ भी नहीं मिला। अब मैं आ जाता हूं किल्लत वाले मामले पे। ये किल्लत हुई कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी, अब ये कंपनीज कहती हैं, ऑयल कंपनीज के 25 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक क्योंकि इंपोर्ट पे बैन था, लिहाजा हम पेट्रोल मंगवा नहीं सकें। अब जबकि सस्ता पेट्रोल उन्होंने कहा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम मंगवा नहीं सकें, तो इसकी जगह पे महंगा जो डी रेगुलेटेड हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, जो बड़ी गाड़ियों में अमीर लोग, बड़े बड़े अमीर लोग डलवाते हैं, वो अवाम को खरीदने पर मजबूर किया गया। और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी अपनी मोटरसाइकिलों में हाई ऑक्टेन डलवाते रहे हैं। अच्छा, हाई ऑक्टेन डी रेगुलेट हुआ था 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, और तब जो है ऑयल कंपनीज ने इकट्ठे मिलके, अब आजकल जो उनका फैसला था वो ये था कि इसको हम 150 से लेके 160 रुपए फी लीटर के दरमियान में बेचेंगे। डी रेगुलेटेड का मतलब समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल जो है उसकी प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फी लीटर कितने में ये बिकेगा। लेकिन हाई ऑक्टेन जो है उसकी प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, गवर्नमेंट फैसला नहीं करती है, वो ऑयल कंपनीज फैसला करती हैं। अब वो उसमें जितने मर्जी की दिहाड़ी लगा लें। पाकिस्तान में इस वक्त 150 से लेके 160 रुपए फी लीटर हाई ऑक्टेन बिक रहा है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट से 70 से 80 रुपए फी लीटर भट्टी साहब ज्यादा है। 70 से 80 रुपए फी लीटर ज्यादा है। अब अगर अवाम को हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर किया गया है, एक ऐसा तेल खरीदने पर मजबूर किया गया है जो कि डी रेगुलेटेड है, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं करनी है, और आप कह रहे हैं पेट्रोल है ही नहीं, किल्लत है, और आप हाई ऑक्टेन खरीदें, तो इसमें तो फिर अरबों रुपए की दिहाड़ी है। तो बड़ी साहब ये क्या हुआ सर? अब तो कसम खुदा की ना, बिल्कुल इस मुल्क का अल्लाह माफ़ करे, ये 22 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए। बाकी पिछले तो छोड़ देना, 25 वॉल्यूम्स आपके सामने, 10 वॉल्यूम्स आपके सामने। किसानों को खा गए, मजदूरों को खा गए, ताजरों को खा गए, सारा वो हाउस। अद्वियात क्या हुआ, कितने, यानी मेरी जिंदगी बचाने वाली दवाइयों का क्या हुआ? आज भी चले जाएं 2 नंबर पेट्रोल पे आज नहीं, मैं आता हूँ ओगरा कहता है कोई किल्लत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आपको आता हूँ कि कभी जिंदगी में आपने, किसी मेरे दोस्त ने जिनको सारे टीवी पे देख रहा हूँ, कभी जिंदगी में कोई एक्सपायर दवाइयाँ यहाँ आग लगते देखा है जलाते हुए?
وہ میں کھاتا ہوں اور آپ کھاتے ہیں. آٹا گندم میرے پاس 2 منٹ 1.5 منٹ بجلی گھر, زکوٰۃ کے پیسے, خیرات کے پیسے, پولیو کے پیسے, پانی کے پیسے, دودھ کے پیسے, اور اسی طرح تیل کے پیسے. اس کی بھی انویسٹیگیٹ کریں. اندر سے مبینہ طور پر کئی قریبی جہانگیر ترین نکلیں گے. اس میں دہاڑی لگی ہے, لگی ہے, کیوں نہیں لگی؟ اربوں روپے کی لگی ہے, اربوں کی لگی ہے. اس کے اوپر GIT بننی چاہیے. انہوں نے یہ 2% جو ہے نا وہ اربوں کی دیہڑی لگا کے ارب بن گئی ہے, اور ہم ان کے غریب بدو رہ گئے. ٹھیک ہے. آخری منٹ ہے میرے پاس, فرمائیے گا مظہر عباس صاحب کوئکلی پلیز, پھر میں نے بخاری صاحب سے بھی لاسٹ کامنٹ لیں. دیکھیں احتشام, اگر ان ساری چیزوں کے روٹ کاز پہ جاؤ گے تو روٹ کاز صرف ایک ہے کہ پاکستان میں کرپشن وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے, اور یہ وہ وائرس ہے جو اس وائرس کی ویکسین نکالنے جو ہے وہ موجودہ حکمراں آئے تھے, یہ خود اس وائرس میں مبتلا نظر آتے ہیں. اور یہی اگر آپ دیکھ لیں, آپ ویٹ کو دیکھ لیں, شوگر کو دیکھ لیں, اور اب آپ پیٹرول کو دیکھ لیں. پیٹرول چوری ہوتا ہے, یعنی پیٹرول اتنا سستا ہو گیا ہے, اس کے باوجود اگر نایاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی میسو جو ہے وہ اس میں کرپشن ہے. جی, سستا ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. آئی ایم سوری, وقت بڑا کم ہے. بخاری صاحب یور لاسٹ کامنٹ سر. ابھی شوگر رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کے حوالے سے تو ہم کچھ کر نہیں سکے, اب ایک اور سکینڈل سامنے آ رہا ہے. دیکھیے, میں صدق دلی سے مقامی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں, آئی انڈورس فلی وٹ ارشاد بھٹی صاحب has said. میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ جب یہ رجیم جائے گی تو آپ اس دور کی کرپشن کی جب داستانیں سنیں گے تو آپ کو پچھلے جو ہیں فرشتے لگیں گے. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. یہ بہت بڑی بات کہہ دی بھٹی صاحب نے, میرا نہیں, سوری بخاری صاحب نے, میرا نہیں خیال آپ اس سے اگری کریں گے, لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.